بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 88 نمبر سبق ہے، اور جو مضمون پچھلے دروس سے شروع ہوا تھا النبوۃ المحمدیۃ صلی اللہ علیہ وسلم و آیاتها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی نشانیاں، تو آج اس کا ایک اور حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وَيُخْبِرُهُمْ بِخَبَرِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا ان سب کی خبر دیتے تھے۔ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان کو نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے منع فرماتے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال فرماتے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ وَيَشْرَعُ الشَّرِيعَةَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ حَتَّى أَكْمَلَ اللَّهُ دِينَهُ الَّذِي بَعَثَ بِهِ، توڑا توڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت جاری فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرما دیا۔ وجاءت شریعتہ اکمل شریعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی۔ لم يبق معروف تعرف العقول انہ معروف الا امر به، کوئی ایک بھی ایسا اچائی کا کام یا ایک ایسی اچائی باقی نہ رہی جس کو عقل اچھا سمجھتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم نہ فرمایا ہو۔ وَلَا مُنْكَرٍ تَعْرِفُ الْعُقُولَ أَنَّهُ مُنْكَرٌ إِلَّا نَهَا عَنْهُ، اور ایسے کوئی ایک بھی ایسی برائی باقی نہ رہی جس کو عقل واقعی برا سمجھتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہ روکا ہو۔ وَلَمْ يَأْمُرْ بِشَيْءٍ فَقِيلَ لَيْتَهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم فرمایا اور آگے سے کہا گیا ہو کہ کاش اس کا حکم نہیں دیا جاتا۔ وَلَا نَهَا عَنْ شَيْءٍ فَقِيلَ لَيْتَهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، اور ایسے بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے روکا ہو اور کسی نے کہا ہو کہ کاش اس سے منع نہ فرماتے۔ وَأَحَلَّ الطَّيِّبَاتِ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا مِّنْهَا كَمَا حُرِّمَ فِي شَرْعِ غَيْرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا، اور ان میں سے کسی بھی چیز کو حرام قرار نہیں دیا گیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پہلی کسی شریعت میں حرام قرار دی گئی ہو۔ وحرم الخبائث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا۔ لم يحل منها شيئا كما استحله غيره، ان میں سے کسی کو حلال نہیں کہا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اس کو حلال کہا ہو۔ جی پڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، کیونکہ یہاں پر کچھ مشکل الفاظ یا حل لغات نہیں ہے۔ وجمع
محاسن ما علیہ الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام خوبیاں جمع فرما دی جو گزشتہ امتوں میں تھی. فلا یذکر فی التوراۃ والانجیل والزبور نوع من الخبر عن اللہ وعن ملائکتہ وعن الیوم الآخر الا وقد جاء به علی اکمل وجہ. چنانچہ تورات، زبور اور انجیل میں جس قسم کی بھی کوئی خبر اللہ تعالی اس کے فرشتوں، آخرت کے دن کے بارے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کامل اور مکمل طریقے سے پیش فرمایا. وَأَخْبَرَ بِأَشْيَاءٍ لَيْسَتْ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ، ان کتابوں میں جو باتیں نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی. فَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ إِيجَابٌ لِعَدْلٍ وَقَضَاءٌ بِفَضْلٍ وَنُدْبٌ إِلَى الْفَضَائِلِ وَتَرْغِيبٌ فِي الْحَسَنَاتِ إِلَّا وَقَدْ جَاءَ بِهِ وَبِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ. ان مذکورہ کتب میں نہیں تھی، ان کتابوں میں جو عدل کی رعایت، احسان والا معاملہ کرنا، اور فضائل کی طرف برانگیختہ کرنا اور اچھے کاموں کی طرف رغبت دلانا مذکور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ چیزیں بلکہ اس سے بھی بہترین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، یعنی یہ تو خود ہی پیش فرمائی بلکہ اس سے اور بھی بہتر اور بھی اس سے افضل وہ احکامات اور باتیں وہ امت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دی. جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف. وَإِذَا نَظَرَ اللَّبِيبُ فِي الْعِبَادَاتِ الَّتِي شَرَعَهَا وَعِبَادَاتٌ غَيْرُهُ مِنَ الْأُمَمِ ظَهَرَ فَضْلُهَا وَرُجْحَانُهَا. اور جب کوئی عقل مند دانشمند ان عبادات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی اور ان عبادات کو جو دوسری امتوں میں تھی ان کو دیکھے تو ان عبادات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی ان کا افضل اور راجح ہونا واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ فِي الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ وَسَائِرِ الشَّرَائِعِ، اور یہی حال حدود، احکام اور باقی تمام مشروعیات کا ہے. وَأُمَّتُهُ أَكْمَلُ الْأُمَمِ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر فضیلت کے اعتبار سے تمام امتوں سے کامل ہے. فَإِذَا قِيسَ عِلْمُهُمْ بِعِلْمِ سَائِرِ الْأُمَمِ ظَهَرَ فَضْلُ عِلْمِهِمْ. پس اگر اس امت کے علم کا تمام امتوں کے علم کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ان کے علم کا فضل وہ واضح ہو جائے گا. وَإِنْ قِيسَ دِينُهُمْ وَعِبَادَتُهُمْ وَطَاعَتُهُمْ لِلَّهِ بِغَيْرِهِمْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ أَدْيَنُ مِنْ غَيْرِهِمْ. اور جب ان کی دیانت، عبادت اور اللہ تعالی کی اطاعت کا دوسروں کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ کیا جائے تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ دوسروں سے زیادہ دیندار ہیں. وَإِذَا قِيسَ شُجَاعَتُهُمْ وَجِهَادُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَصَبْرُهُمْ عَلَى الْمَكَارِهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ ظَهَرَ أَنَّهُمْ أَعْظَمُ جِهَادًا وَأَشْجَعُ قُلُوبًا. اس امت کی بہادری اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ تعالی کے ذات کے بارے میں جو ان کو تکالیف دی جاتی تھی اس پر صبر کرنے کا اگر
دوسرے امتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ سب سے زیادہ جہاد کرنے والے اور بہت ہی بہادر دل ہیں۔ جی یہاں پر ایک ہی لفظ ہے لبیب۔ لبیب یہ عقل مند کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع الباء آتی ہے، الباء۔ یہاں پر یہ باب ضربہ سے لو لبابن، لبابتن یا لبیبتن، دونوں طرح کے لبیبن لبابتن دونوں طرح کے مصدر اس کے استعمال ہوتے ہیں عقل مند ہونے کے معنی میں۔ اور اگر باب نصرہ سے اس کو لے تو باب نصرہ سے اس کا مصدر لبن آئے گا، لبن۔ لبن یہ سینے پر مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ اقامت کرنے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لیں تو تلبیبن، تلبیبن گریبان پکڑ کر کھینچنا اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر باب تفاعل سے لے لیں تلببن تو تلببن یہ مستعد ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے پھر اس کا یہ استعمال آتا ہے۔ جی تو معزز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو کہ اس مضمون النبوۃ المحمدیۃ صلی اللہ علیہ وسلم و آیاتہا اس کا آخری حصہ ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔